کہ آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام بتائے گئے اور سب کچھ علم دیا گیا اور پھر جنت میں رکھا گیا. جنت کیسی ہے؟ وہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں، ساری نعمتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا، انسان کو کوئی دوسرا انسان چاہیے. انس سے بنا ہے انسان. انس کہتے ہیں محبت کو، اس کے فطرت میں ہے یہ کھچاؤ، دوسرے کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے، لگاؤ ہے، دوست بناتا ہی ہے، اکیلا نہیں رہے گا انسان. تو آدم علیہ السلام کو جو یہ بے قراری تھی وہ تنہا ہونے کی. پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور اس سے ایک عورت کو بنایا گیا، وہ حضرت حوا تھی. ہاں اتنی بات میں آپ کو بتا دوں، آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ کس جگہ ہوئی اللہ بہتر جانے، کوئی تو جگہ ہوگی، لیکن عورت کی پیدائش تو جنت کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی ہے؟ جنت کے اندر ہوئی ہے. ہاں جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت، یہ اس کا مقام ہے اور یہ جنتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورتی رکھی ہے عورت کے اندر، وہ جنت کی کشش ہے. جب جوان حضرت حوا کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے حضرت حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے، سب سے خوبصورت تھی. آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا، آدم تمہارے لیے حلال نہیں، تم اس کا مہر ادا کرو. مہر ادا کرو. مہر دینا یہ جنتی قانون ہے، آج بھی ہمارے نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہاں کس چیز کا مالک ہوں، کیا چیز مہر میں دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا جس کو آسمانوں میں احمد، زمینوں میں محمد کہا جائے گا. آدم تم اس پر 20 بار درود بھیجو، یہ حوا کا مہر ہو جائے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے. آپ اندازہ کرو ہماری ماں کا مہر درود پاک ہے. ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی تو درود کے صدقے میں حلال ہوئی. اور جس کو درود سے چھڑ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حلال ہونے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا درود رکھا گیا. درود کے منکر تو کہاں جائے گا، کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرے گا؟ آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت بی بی حوا کو چھوتے ہیں. دونوں مزے سے رہ رہے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا حیث شئتما. رب فرماتا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہے کھاتے رہو، جہاں سے من کرے کھاؤ. جنت میں جنت میں گھومتے رہو، پھرتے رہو، ساری چیزیں تمہارے لیے اب حلال ہیں. لیکن رب نے فرمایا تھا ولا تقربا ہذہ الشجرہ، ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اللہ کی طرف سے منع تھا. وہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت آئی تھی تو ہوا کیا؟ ابلیس لعین جو بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا، اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بہکائیں یا پھر ان کی ذریت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے. اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی. اس وقت تک وہ فرشتوں میں بھی جاتا آتا تھا، جنت کے دروازے تک بھی پہنچتا تھا. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن جنت کے قریب وہ گیا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بلایا، کہا کہ تمہیں پتا ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس درخت میں ایک پھل ہے، اگر تم کھا لو گے نا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے. ہاں اگر کھا لیے تو ہمیشہ کا ہو جائے گا، پکے ہو جاؤ گے. اس لیے تمہیں روکا گیا ہے، کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم کنٹینیو نہ ہو جاؤ، یہاں پہ ہمیشہ کے نہ ہو جاؤ. آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے، لیکن اندر آنے کے بعد حضرت حوا بار بار کہنے لگی آدم علیہ السلام سے
کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے ہیں, کھا کر کے تو دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا, رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اب یہاں پر شیطان نے ایک لاجک سکھائی, منطق. ہاں قریب جانے سے منع کیا نا, درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نا منع کیا. تو حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا, خود بھی کھائیں. جیسے ہی ان دونوں نے کھائے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے, لباس اتار لیا گیا, پورا کا پورا لباس اتار لیا گیا. جنت کے کچھ درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا. پھر فوراً حکم آیا اللہ کا, قال اہبطوا, اتر جاؤ تم سب کے سب, تم سب اتر جاؤ جنت سے, زمین پر جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تھا تم نے وہ کھا لیا. آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا, بی بی حوا کو بھی اتارا گیا. جنت میں اور جنہوں نے ان کا تعاون کیا تھا سب کو اتارا گیا, زمین پر بھیج دیا گیا. اور پھر الگ الگ آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر, جو سری لنکا میں ہے آج, حضرت حوا کو جدہ میں سعودی عرب میں. اتنا لمبا فاصلہ, اور پوری بھری دنیا میں دو ہی لوگ ہیں, اور ایک ادھر ایک ادھر. رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور پھر یہ فرمایا ایک مدت تک تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور پھر میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. آدم علیہ السلام اس بات پر روتے رہے, بہت روئے, تقریباً 350 سال روئے. سب سے زیادہ رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی, سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی گئی, آنکھ کھلی تھی, تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نظر جس چیز پہ پڑی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھا تھا. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا, جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ آسمانوں میں رکھا اس کے طفیل میری توبہ قبول فرما. فوراً رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ آدم کی توبہ قبول ہوئی, اس لیے کہ محبوب کا وسیلہ لیا گیا. ہاں اسی لیے ہمارے امام بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو, تمہیں کیا خبر, قیامت کے دن کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. قیامت کے دن یہ قوم کہاں کہاں جائے گی, سارے نبیوں کے پاس جائے گی. سب کیا کہیں گے, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا حج پہ جانے کا, آپ حج کے لیے آئے. کعبہ اس وقت موجود تھا, فرشتوں کا تعمیر کیا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سفر کر کے گئے حج کے لیے. یہاں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں, دنیا کا پہلا حج ہندوستان کی سرزمین سے ہوا. آدم علیہ السلام اسی زمین سے گئے, اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہمارے باپ کی زمین ہے. ہاں آدم علیہ السلام باپ ہے کہ نہیں ہے, ہمارے باپ کی زمین ہے. الحمدللہ ہم اپنے باپ کی زمین پر قائم ہیں, ہاں کسی کے باپ کی نہیں ہے. اور فخر سے رہو, خوشی سے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تمہیں قرار دیا. آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عرفات کے میدان میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد زندگی کی ابتدا ہوئی.
اولاد شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی، پھر نسل انسانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا